السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صوبہ گجرات کی کارگزاری ہے۔ کل جماعت گزشتہ 160 تھی، 155 اور چلنے کی گزشتہ 522 تھی، اس وقت 520 جماعتیں ہیں، اور بیرون کی گزشتہ 21 جماعتوں نے کارگزاری سنائی تھی۔ اس وقت 21 جماعتیں روانہ ہوئی اور 20 جماعتیں کارروائی میں۔ اس میں لیسوٹو، ساؤتھ افریقہ، فیجی، موریتانیہ، لائبیریا، ملاوی، کیمرون، کانگو، برکینا فاسو، سینیگال، روانڈا، UK، موریشس، کوموروس، صومالی لینڈ، لائبیریا، یوگانڈا، ملاوی، برما اور مسقط، جاپان، ساؤتھ افریقہ اور ایک جماعت محمد سراد افغانستان جا کر آئے۔ اور جو کارروائی میں اس وقت جماعت جبوتی، حبشہ، کمبوڈیا، فلپائن، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، سوڈان، آئیوری کوسٹ، کوموروس، انڈونیشیا، مالی، آسٹریلیا، گینی کوناکری، تھائی لینڈ، سیرالیون، تشاد، ملاوی، گیانا، حبشہ اور ساؤتھ افریقہ، جو اس وقت ابھی کارروائی میں ہیں۔ چلے کی کل جماعت گزشتہ 522 تھی، اس وقت 520 ہے۔ اس میں سے دیگر تقاضوں پر گزشتہ 572 جماعتیں گئی تھی، اس وقت 517 جماعتیں گئی ہیں جو مختلف شعبوں میں روانہ ہوئی۔ اس میں آسام 10 جماعتیں گئی ہیں، بنگال 4، بہار 27، جھارکھنڈ 12، UP کے مختلف اضلاع میں 70 جماعتیں گئی، مہاراشٹر میں 93، کیرلا 20 جماعتیں، چھتیس گڑھ 5 جماعتیں، اڑیسہ 7 جماعتیں، تمل ناڈو میں 32 جماعتیں، اتراکھنڈ میں 8، دہلی 1، پنجاب میں 6، ہماچل میں 9 جماعتیں روانہ ہوئی، ہریانہ 12، کرناٹکا میں 87، جموں 6، راجستھان میں 20 جماعتیں، MP میں 26، میوات 1، نیپال 2، بمبئی 3، برار کے اضلاع میں 12 جماعتیں اور آندھرا پردیش 45 اور 58 جماعتیں ہمارے صوبے میں چلی ہیں۔ کرناٹک کو آپ نے بہت زیادہ جماعتیں دے دی، جی ہاں، جو مستحق صوبے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھیجیے جماعتیں۔ کوشش تو کی ہے کہ پورے ملک کے تمام صوبوں میں جیسی ضرورت ہے اس حساب سے جا رہا ہے، اور خاص کر UP، بہار، بنگال، ہمارے سارے گجرات کے ذمہ دار ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جو جماعتیں آپ کی اضلاع سے بنتی ہیں وہ UP بھیجیے۔ UP میں 70 گئی ہیں اور بہار 27 اور جھارکھنڈ 12۔ ہاں تو یہی 27 بھیجیے کرناٹک اور 87 بھیجیے بہار، ضرور الٹ کر دیجیے، اس کا الٹ ضرور انشاءاللہ، ابھی دھیرے دھیرے بڑھا رہے ہیں۔ بھائی کھانا تو کھلانا سب کو ثواب ہے، لیکن بھوکے کو کھلانے کا ثواب زیادہ ہے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں کرناٹک کے، ان کو کیا ضرورت ہے، کیوں بیچتے ہیں آپ؟ بھائی UP بھیجیے، بہار بھیجیے، بنگال بھیجیے، اس کو بھی کلکتہ بھیجیے، اس کو مشورے سے طے کر لیں، ابھی کرناٹک 1 سال میں بھیجو، مشورے سے طے کر لیں انشاءاللہ۔ بھائی ہمارے 30 ضلع ہیں، 30 جماعتیں بنتی ہیں اور باقی سب آپ بھیجیے ہندوستان میں۔ نہیں، اس میں 2 چیزیں رہتی ہیں فاروق صاحب۔ ایک تو یہ جو تقریباً 600 سے اوپر جماعتیں ہوئی، اس میں 25-30% جماعتیں وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، 2 حساب سے، خرچ کے اعتبار سے بھی اور ساتھیوں کے حساب سے، تو اس میں ہم لوگ توازن بناتے ہیں، ہر جماعت کا پرچہ منگواتے ہیں، صوبے کے ذمہ دار حضرات کے پاس آتا ہے وہ، اور اس میں پھر ان کا خرچ اور ان کے چلے 4 مہینے والے اس میں کتنے ساتھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کی جماعتیں ہوتی ہیں، دیہاتوں کی نئی جماعتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ضلع کے اضلاع کے ذمہ دار بھی فون کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں جماعت بھیجو۔
اچھا ہاں انشاءاللہ اس حساب سے توازن بٹھاتے ہیں. آئندہ مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ماہ مسورات 2 ماہ بیرون جو گئی گزشتہ 2 تھی، اس بار 3 ہے. اور ماہ مسورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 9 تھی، اس بار 12 ہے. ماہ مسورات عشرے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 70 تھی، اس مرتبہ 80 ہے. اور ماہ مسورات سہروزہ جماعتوں کی تعداد 425 تھی گزشتہ، اس مرتبہ 475 ہے. سہروزہ جماعتوں کی ماہانہ اوسط تعداد 1505 گزشتہ تھی، اس وقت 1780 ہے. اور اس وقت یہ چھوٹا ویکیشن ہوتا ہے دیوالی کے عنوان سے، تو اس میں عصری طلبہ کی 10 دن کی جماعتیں بناتے ہیں. گزشتہ سال یہ 1140 گئی تھی، اس سال 1170 جماعتیں گئی. جی ہاں 1170. جی ہاں. اور اس میں تقریباً 17,000 سے اوپر طلبہ وقت لگا رہے ہیں اس وقت. وہ سب جماعتیں ابھی نکلی ہوئی ہیں، کچھ کی واپسی ہوئی، باقی اکثر جماعتیں بھی وقت لگا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے جوڑ کیے تھے، یہ جو کسی حلقے سے ایک جماعت ہوئی، کسی ضلع سے 2 جماعتیں ہو گئی. اب ایک ضلع سے 100 جماعتیں ان کی نکل، کسی کے 102 ہیں، کسی کے 115 ہیں، کسی کے 78 ہیں، کسی کے 80 ہیں. تو یہی بنیاد بنی کہ مسجد اور جماعتوں نے ان کی فہرست بنائی، اور مسجد وار جماعت ان پر محنت کرتی ہے. مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کرتی ہے اور ان کو روانہ کرنے کے لیے حلقوں میں جوڑ لیتے ہیں. 8 10 12 جماعتیں تھوڑا ماحول بنانے کے لیے، اور پھر ان سے تفصیل سے 2 مجلسوں میں اچھی روانگی کی بات ہوتی. اور مسجد والوں سے کہتے ہیں کہ مسجد والے ہی ذمہ دار بھی ہیں، ورنہ یہ ہوتا تھا ایک جماعت ان کی بن کر آتی تھی، وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے، کوئی ذمہ دار نہیں ملتا تھا. پھر اخیر میں 5 دن کا ایک لگایا، پھر 3 دن کا کوئی گیا، پھر 2 دن کسی کو جوڑا، تو اس میں ان کا وقت اچھا نہیں گزرتا تھا. تو اس کی بھی گزارش مسجدوں سے ہی کی کہ مسجد والے ہی جماعت بنا ہوئے، مسجد والے ہی وصول کریں، مسجد والے ہی پورے 10 دن کا ذمہ دار لگا. تو الحمدللہ ابھی اکثر جماعتوں میں مسجدوں کے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، پورے 10 دن کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اس وقت وہ جماعتیں ابھی چل رہی ہے، کسی جماعت میں 15 ہیں، کہیں 17 ہیں، 18 ہیں، 20 اور اوپر تک کے تعلیم والے، اس میں میڈیکل والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور بی ایس سی، بی ایڈ، بی کام، سی اے والے بھی ہیں، اور 11ویں 12ویں والے بھی ہیں. اور الحمدللہ اچھے سمجھدار لڑکے ہیں. کئی جماعتوں سے بھی ہماری ان دنوں میں ملاقاتیں ہوئی، ان کا تاثر بھی لیا کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا. تو کافی اچھے تاثرات ہیں. تو اس سے ایک دم سے کام بڑھ گیا. ایسے دیگر طبقات کا جو کام ہے، جیسے ریلوے والوں میں ہے، اور یہ پروفیشنل جو حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل حضرات ہیں، اور وہ تو اس میں بھی ابھی تک پچھلے سالوں تک تو وہی تھا کہ وہ ضلع کی سطح سے کام ان کا ہو رہا تھا، اور ان کی مہینے 2 مہینے میں ڈاکٹر حضرات کی ضلع سے جماعت بن جاتی تھی. ایسے وکیلوں کا ویکیشن آتا تھا تو وکیلوں کی فکر کرتے تھے، تو کسی ضلع سے ایک جماعت کہیں سے وہ 10 12 دن 8 دن کی ایسی جماعت بنتی تھی. گزشتہ سال ہم لوگوں نے صوبے کے سفر کے موقع پر ایک جگہ پر ہمارے صوبے کے ایسے فکر مند جو ڈاکٹرز اور پروفیشنل حضرات تھے ان کو جمع کیا تھا دسمبر میں، تقریباً 10 مہینے پہلے. اور ان حضرات سے آپس میں مذاکرہ کیا کہ یہ کام ہمارا آگے کیسے بڑھے. 2178 ڈاکٹر ہے ہمارے صوبے میں، پورے صوبے میں 2178. اس میں سے 150 کے 4 مہینے لگے ہوئے، اور 256 کا چلہ لگا ہوا، اور باقی جو بچ رہے ہیں ان میں بھی اکثروں کے سہروزے لگے ہوئے. تو ابھی یہ کام بھی مسجد وار جماعتوں کے سپرد کیا. پچھلے 10 مہینے سے کمی بیشی کے ساتھ محنت ہوئی، کچھ جماعتیں بھی ان کی روانہ ہوئی کہ مسجد وار جماعت اپنے مسجد کے اطراف کے ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو ملے. اگر اس مسجد میں کوئی فعال ڈاکٹر ہے تو ان کو ساتھ لیں، وہاں نہیں ہے تو حلقے میں کوئی فعال ڈاکٹر ہیں، کوئی وکیل ہیں، ان کو ساتھ میں لیں اور ان سے ملاقاتیں کریں. اور جو ہمارے 4 مہینے چلنے والے ڈاکٹر وکیل حضرات ہیں وہ اپنی مسجد سے اپنی 3 دن کی جماعت بنا، تو اس میں ان کی مسجد کے 4 5 6 7 8 جتنے بھی عمومی ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ وہ 1 2 جو ڈاکٹر ہے وہ، اور ان کے حلقے میں جتنے ڈاکٹر ہیں 8 10 12 15 ان پر وہ محنت کر کے ان کو اپنی جماعت میں شریک کر. پہلے ہوتا ہے تھا کہ ڈاکٹروں کے عنوان سے طے کرتے تھے 12 ڈاکٹر تیار ہیں، 2 دن پہلے خبر آتی تھی 8 تیار ہیں، 1 دن پہلے خبر کہ 4 آگے پیچھے ہو گئے، اگلے دن خبر آتی تھی کہ وہ جماعت آئندہ ہفتے جائے گی. پھر یہ ہوتا تھا اب اس ہفتے چھٹی نہیں، اگلے ہفتے جائے گی.
تو وہ جو پابند تھے وہ بھی اپنا عمومی وقت نہیں لگا پاتے تھے. تو پھر حضرات نے آپس میں صوبے کے ہمارے ذمہ داروں نے مشورہ کیا کہ اگر اس طرح کر لیں کہ وہ اپنی مسجد سے ہی اپنی جماعت بناویں اور اپنے حلقے میں دیگر جتنے ایسے نئے ڈاکٹر ہیں جو کہیں سے نہیں جاتے ہیں یا ایسے نئے وکیل ہیں جو مسجد سے نہیں جوڑتے ہیں کہیں بھی، تو یہ ان کو تشکیل کر کے اپنے ساتھ کر لیں. تو ابھی اس مہینے ہمارے ضلع سے 3 جماعتیں ڈاکٹروں کی روانہ ہوگی اسی مہینے. باقی اضلاع کی کارگزاری تو آئندہ صوبے کے مشورے میں آئے گی. تو اس طرح یہ ہوا کہ وہ نئے ڈاکٹر ان کا سیر و ضابط لگنا شروع ہوا ہے. دعا کریں کہ یہ کام بھی 100% مسجدوں تک پہنچ جائے. اسی طرح ریلوے والوں کا ہے. اب ریلوے والے جس ضلع میں بھی ہیں تو پورے ضلع کی ہر مسجد کے اطراف میں نہیں ہوتے، پورے ضلع میں 10 مسجدوں کے اطراف میں ہیں، یا یہ ہے کہ وہ جہاں رہتے وہاں کوئی مسجد ہی نہیں. تو پھر کوشش یہ کی ہے کہ ضلع والوں سے کہا کہ ان کو مسجدوں کے ذمہ کر دو. مثلا ریلوے کالونی ہے، اس کالونی سے قریب جو مضبوط مسجد ہو ان کو وہ کالونی دی کہ وہاں 15 مکان ہے ریلوے والوں کے، تو یہ مسجد اور جماعت اپنی مسجد کا محلہ بنا کر ان پر محنت کرے اور ان کو اپنے ساتھ شریک کرے، ان کی تشکیلیں کریں. پھر جو ریلوے والے فعال ساتھی ہیں وہ اپنی مسجد سے اپنی 3 دن کی جماعت بناوے اور وہ جو تشکیلیں کی ہیں نیوں کی ان کو اپنے ساتھ. تو اس میں اگر 3 4 5 بھی ریلوے والے ہیں پھر ان کو روح اس طرح دیتے ہیں کہ جہاں مزید ریلوے والے اور ہیں ضلع میں وہاں جائے، اور سال میں یعنی بعض مرتبہ یہ ترتیب دیتے ہیں کہ جن اضلاع میں کمزور ہے ریلوے والوں کا کام یا نہیں ہے، تو جیسے ابھی یہ ریلوے والوں کا جوڑ تھا تو اس سے پہلے جتنی جماعتیں بنی ان ساری جماعتوں کو صوبے کے اضلاع میں بھیجا تاکہ اس کی بھی محنت کرے. آئندہ اجتماع ہے ان کا ادھر حیدرآباد میں، تو اس کے لیے بھی یہی کوشش کریں گے. ابھی سے آواز کو لگا لی ہے کہ اس اجتماع سے جماعتیں بھی بناویں چلے 4 مہینے کی. اگر اس اجتماع سے پہلے وہ نکل جاتے ہیں تو اجتماع میں وقت پورا کریں، یا کم از کم وہ اس طرح جماعت اپنی بناوے کہ اجتماع میں جماعت لے کر پہنچے ہر ضلع والے، اور پھر وہیں سے اپنا وقت لگے. اور اس کے ساتھ جو عمومی مجمع ہے ان کی تشکیلیں کریں. اصل کام یہ دیا مسجد اور جماعتوں کو کہ مسجد اور جماعتیں فہرست بنائے کہ ان کی مسجد کے اطراف میں کتنے ریلوے والے ہیں، اور وہ جو ریلوے والے فعال حضرات ہیں ان کو ساتھ لے کر ان پر محنت کریں. اور وہ جب 3 دن لگا ہوئے اپنی مسجد سے اپنے ہفتے پر جو حضرات فعال ہیں تو ان کو جو 3 4 5 6 جتنے وصول ہوں ان کو ان کی جماعت میں جوڑ دیں. اور اب یہ جماعت ریلوے والوں کی شمار کرتے ہیں تو ان کو پھر ایسی جگہ بھیجتے ہیں کہ جہاں ریلوے والوں کی تعداد ہے. تو اس رخ سے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کا کام تو تقریباً 100% مسجدوں تک پہنچ گیا. چلے 4 مہینے کی جماعت ہے بھی، یعنی چلے کی تو 100% جماعتیں مسجدوں سے ہی بنتی ہیں. 4 مہینے کی جماعتوں میں پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ مسجدوار جماعت اپنی مسجد کی تاریخ طے کرے، کسی جوڑ پر کسی اجتماع پر جماعت کو موقوف نہ کرے. مسجد اور جماعت کو اگر سہولت ہے جنوری میں 4 مہینے کی جماعت بنا وہ جنوری تاریخ طے کر لے، کوئی فروری طے کرے، کوئی شعبان کرے، شوال کرے. مسجدوار جماعت اپنی 4 مہینے کی جماعت بنانے کی تاریخ طے کرے، وہی محنت کریں، وہی اپنی مسجد سے ان کو وصول کریں اور روانہ کر دیں. تو الحمدللہ اس سے یہ 4 ماہ کی جماعتیں بھی مسجدوں پر پڑ گئی. بیرون کی جماعتوں میں پہلے ضلع سے بنتی تھی. ابھی ایک آواز یہ لگائی ہے کہ ہمارے جو حلقے ہیں تقریباً 313 حلقے ہیں پورے صوبے کے، چھوٹے حلقے، جس میں 8 سے 12 13 اتنی مسجد، 8 ہیں 9 ہیں کہیں 10 ہیں 12 ہیں، تقریباً 313 حلقے بنتے ہیں. تو وہ ابھی آواز ابھی لگائی ہے کہ ہر حلقہ ایک جماعت دے دے. سال میں 8-10 مسجدیں ہیں، ایک مسجد سے ایک آدمی لے کر آئیں گے تو ایک جماعت پورے سال میں بیرون کی دینا کوئی مشکل نہیں. اگر اس رخ پر آتے ہیں تو ہماری حلقوں سے اگر بنتی ہے تو 300 جماعتیں بننی چاہیے. ابھی وہاں تک تو نہیں پہنچے ہیں، آپ حضرات دعا فرمائیں، دھیرے دھیرے اس کی کوشش میں لگے ہیں. تو بہت سارے حلقے ہیں اس وقت، بلکہ بعض اضلاع کے تو پورے 10-10 حلقے ہیں جو ایک جماعت پچھلے 2 سال سے دے دیتے ہیں. تو اس رخ سے اس کو حلقے پر لائے ہیں. باقی چلے 4 مہینے کی جماعتیں اسٹوڈنٹس کا کام، ریلوے والوں کا کام، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیلوں میں جو کام ہے کہ وہ مسجد کی سطح سے ہی ان کو، کیونکہ سارے طبقے مسجد کے اطراف میں. پھر سال بھر میں تقاضا رہتا ہے، شروع سال میں ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس کے جوڑ حلقوں میں وہ لوگ کر لیتے. تو جیسے گزشتہ کارگزاری آئی تھی تو اسٹوڈنٹس جڑے تھے ان جوڑوں میں تقریباً 6,810 جوڑوں میں جڑے. لیکن جب مسجد اور جماعتوں نے محنت کی تو اس وقت 17,500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وقت لگا رہے ہیں. عموماً یہ لگتا ہے کہ جوڑ کریں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، جوڑوں میں زیادہ جڑ جاتے ہیں، مجمع نئے بھی آ جاتے ہیں، پرانے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ تقریباً 2/3 بڑھ گئے.
7,000 जोड़े थे वहां और 17,500 निकले। वो सारे जोड़ों में नहीं आए, लेकिन जोड़ों से जो मस्जिद और जमात फिक्र लेकर गई और उन्होंने जो उनके घर घर जाकर एक एक से मिले, तो उसमें ये नतीजा आया कि वो तकरीबन 17,500 स्टूडेंट्स इस वक्त चल रहे हैं। और उन जमातों को मखलूत इस तरह करने की कोशिश करते हैं कि उसमें टीचर्स भी होते हैं, फिर जो रक्शे वाले, वाहन वाले, स्कूल वाहन रक्शे होते हैं, उनकी भी तश्कील इसमें कर लेते हैं, या जो दीगर नॉन टीचिंग स्टाफ होता है स्कूलों में, क्लर्क होते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है, उनको भी इसमें, ताकि कुछ बड़ी उम्र के हों, कुछ नौजवान हों और जमातें मखलूत भी हो जाए। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जमातें रवाना होती हैं। ऐसे ही हाजियों में मेहनत होती है। हाजियों के जब वो फार्म का ज़माना होता है भरने का, उसी वक्त से मस्जिदवार जमात को ये तरगीब देते हैं कि अपनी मस्जिद के अतराफ में, चूँकि मस्जिदवार जमात चलती फिरती है, तो उनके इल्म में होता है कि किस पर हज फर्ज है, कौन साहिब इस्तेदाद है, नहीं जा रहे हैं अभी तक। तो ऐसे हजरात को अपनी जो अमूमी मुलाकातें हैं, उन अमूमी मुलाकातों में दीगर अमाल के साथ उनको हज की तरगीब दें और उनकी रहबरी करें कि इस वक्त हज के फार्म भरने का ज़माना है, आप भी भरें। तो वहाँ से उन पर मेहनत शुरू करते हैं। फिर जो फार्म मुकम्मल होने के बाद, उनका ड्रॉ होने के बाद नामजद हो जाते हैं, उसके बाद अभी जो इस वक्त मेहनत हो रही है कि उनके 4 महीने, क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने बाकी रह जाते हैं, कि इनके 4 महीने लग जाए हज करने से पहले। तो अभी सूबे में कई जिलों ने कारगुजारी सुनाई, मजमूई तादाद तो उसकी नहीं है कि अभी हमारे कुछ हाजी जो आइंदा साल हज में जाने वाले हैं, वो इस वक्त 4-4 महीने की जमातों में गए हुए हैं। इसी तरह आखिरी दर्जे में उनका चिल्ला लगवा, 4 महीने अगर वो मना कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो चिल्ले की तश्कील कर ले। और फिर आखिरी वक्त जब आ जाता है तो उस वक्त ये कोशिश करते हैं कि उनके मस्तूरात के साथ 3 दिन लग जाए, उनकी घर वालों के साथ, क्योंकि हज के उन्वान पर एक जोश होता है, वलवला होता है। अगर मस्तूरात के साथ वो वक्त लगा लेंगे तो फिर उनको उस लाइन से रुख भी दे देते हैं, तरगीब भी उनको होती है हज के लाइन की भी और वहाँ रहकर काम करने की भी। फिर आखिर में शव्वाल में जब उनको निकलने का तकरीबन महीना जैसा बाकी रह जाता है, तो तमाम अजला में उनका 3 दिन का एक जोड़ करते हैं। 3 दिन के दिन, जुमा, शनिचर, इतवार को अमूमन दोपहर तक वो जोड़ चलता है उस हर जिले में। पहले ये सिर्फ एक जगह होता था, अहमदाबाद के करीब खेड़ा था वहां पर, लेकिन फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो अब सारे जिलों को इसकी इजाजत दे दी, और बल्कि तरगीब यही देते हैं कि अब कोई जिले वाले दूसरे जिले में न भेजें, बल्कि अपने ही जिले में जोड़ करें और 3 दिन का जोड़ करें। तो उसमें आगे से उनकी वसूली कर लेते हैं, मुलाकातें करके, मस्जिद और जमात की मुलाकातें करती हैं और उनकी वसूली कर लेते हैं, कुछ पैसे तय करते हैं, इतनी रकम है वो, और फिर उनको उस जोड़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मानूस, गैर मानूस हाजियों की भी बड़ी तादाद पहुंचती, जो वैसे तबलीग के नाम से डरते हैं, घबराते हैं या अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन हज के उन्वान पर जब उनसे बात होती है कि ये हाजियों की निस्बत से खास मुज़ाकरा होगा, तरतीब होगी सारी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरात भी आते हैं और कहीं 250, कहीं 300, कहीं 400, उससे कमोबेश इतनी बड़ी तादाद होती है। फिर उसमें जिले के हलकों के एतबार से 2-2, 3-3 पुराने जिम्मेदार जिनका हज किया हुआ है, तो ऐसे 20, 25, 30 साथी उनके दरमियान में रहते हैं। और जिले के जिम्मेदारों में से जिन हजरात के हज हो गए हैं, उलमा में से भी होते हैं, हमारे आम साथियों में से भी होते हैं, वो हजरात जो है उनसे पहले दिन जो है से शुरू करते हैं हज की फजाइल हज की तालीम, उसके साथ फजाइल नमाज वगैरह, उसके साथ कुरान शरीफ के सीखने सिखाने के हल्के, ऐसे तलबिया का हल्का लगता है। और पहले दिन अमूमी गश्त भी करवाते हैं, मगरिब बाद अमूमी गश्त भी होता है, और फिर दूसरा पूरा दिन जो है उनका, उसमें हज के लाइन के मुज़ाकरात होते हैं, तो उसमें हज की तरतीब तरीका भी होता है, और साथ साथ में ये हमारा हज जो है वो दावत के अमाल के साथ कैसे हो, हज भी अच्छा हो, तो सारे हज के सारी चीज़ों का सीखना सिखाना होता है। मसाइल के एतबार से भी एक आध मजलिस हो जाती है, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, उसके मसाइल क्या है, एहराम बांधने का तरीका, लब्बैक सिखाना, और दीगर जो उसके फराइज वाजिबात हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अमूमन हज में जाने वाले ज़्यादातर वो होते हैं कि जो इन चीज़ों से भी वाकिफ नहीं होते, तो वो 3 दिन बराबर उनसे इख्तिलाफ भी होता है, उन पर मेहनत होती है। फिर उसमें आखिर में फिर तश्कील होती है, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है। आखिरी तश्कील ये होती है कि भाई जितने हलकों से ये हाजी आए हैं, तो उसमें कुछ मानूस और वक्त लगे हुए होते हैं, कुछ गैर मानूस या वो होते हैं जिनका वक्त नहीं लगा होता, तो उनको हल्का वार बिठा देते,
پھر ان سے کہتا کہ آپ حضرات طے کرو کہ آپ حضرات نے تو 3 دن حاجیوں کے جوڑ میں شرکت کر کے ساری چیزوں کے مذاکرے سیکھے ہیں، اب آپ اپنی مستورات کے ساتھ 3 دن لگاؤ، اور حلقے کے اعتبار سے آپ اپنی جماعت بنا کر تاریخ لکھ کر دو کہ کون سی تاریخ کو آپ لوگ جاؤ گے۔ تو اس میں پھر وہ اپنی اجیانیوں کے ساتھ اپنی تاریخیں حلقے طے کرتے ہیں، تو اس سے روزہ مستورات کے ساتھ ان کے قابو میں آتے ہیں۔ پھر اسی میں بلکہ ضلع والوں سے آگے سے ہی ایک فہرست یہ لیتے ہیں کہ آپ کے ضلع سے جو حج میں جانے والے ہیں ان میں سال لگے ہوئے علماء کتنے ہیں، 4 مہینے والے کتنے ہیں، مستورات، عشرہ اور چلے والی کتنی، ان کی فہرست دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تاریخیں بہت اخیر میں آتی ہیں کہ کون سی تاریخ کو کون جائے گا۔ پھر جب وہ تاریخیں آ جاتی ہیں تو اس میں فلائٹ وائز آ جاتا ہے پورا کہ کون سی فلائٹ میں کون جائے گا۔ تو یہ جتنے سال والے اور 4 مہینے والے فعال جو ساتھی ہیں ان سب کو صوبے کے کسی ایک جگہ جمع کر لیتے، اس میں 1800 اتنی تقریباً تعداد بن جاتی ہے۔ ٹوٹل جانے والوں کی تعداد تو 4000 سے اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہوتے ہیں ان کی تعداد اتنی بن جاتی ہے۔ ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے 2-3 مجلسوں میں حرمین شریفین میں کیسے کام کرنا ہے، وہاں پر کیسے کام کرنا ہے، اتنا بڑا مجمع پوری دنیا سے پہنچتا ہے تو وہاں ان پر محنت کی کیا شکل ہو، کیسے کام کرنا، اس کی پورا طریقہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی فلائٹ وائز جماعتیں بنا، یہ تیار جماعتیں مل جاتی ہیں، ان کی تشکیل نہیں کی ہے کسی نے چلے کی، وہ تو خود ہی جانے والے تھے، اور تیار جماعتیں بنی بنائی مل جاتی ہیں کیونکہ وہ پورا 40 دن وہاں گزارنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ تو پھر ان کو فلائٹ وائز کہ بھائی مثلاً 20 تاریخ کو صبح کی 9 بجے کے فلائٹ والے کھڑے ہو جائیں، تو وہ 15 آدمی ہیں، ان کو ایک طرف بٹھا دیا۔ اسی طرح ہر پورے مجمع کو 25، 30، 40 حصوں میں پورا مجمع، کیونکہ اتنی فلائٹوں میں جاتے ہیں وہ، پھر ان میں سے کسی ان کو بٹھا کر آپس میں تعارف ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں ایک دوسروں کا تعارف کر لیتے ہیں، اور وہ 15 میں کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیتے کہ یہ آپ کا ذمہ دار رہے گا، آپ لوگ ایئرپورٹ پر جمع ہوں گے جس دن جاؤ گے اس دن، کیونکہ کوئی کسی ضلع کا ہے کوئی کسی ضلع کا ہے، لیکن فلائٹ ایک ہے، آپ لوگ ایئرپورٹ پر جمع ہوں گے اور یہ ساتھی آپ کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ لوگ ایئرپورٹ سے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ کام تو ان کو 2 مجلسوں میں سمجھا دیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کیا کرنا ہے، وہاں اتر کے کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، تو پھر وہاں سے وہ ساری جماعتیں اس طریقے سے ہر فلائٹ میں تقریباً ایک جماعت چڑھ جاتی ہے، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو حج کرنے والے اس سال، تو وہ فلائٹ چلتی ہے وہیں سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں کہ حاجیوں کو تلبیہ پڑھوانا، اور بھی بلکہ فلائٹ اسٹاف جو ہوتا ہے انہیں کے ہاتھ میں مائک دے دیتا ہے کہ بھائی آپ ہی حضرات ان کو کنٹرول بھی کرو، جو آپ کو کہنا ہے جو سمجھانا ہے آپ لوگ سمجھاؤ، مائک سپورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کرو۔ تو اس طرح یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر صوبے سے ایک جماعت بناتے ہیں، ہاں ان سب کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ فضائل کی کتابیں جو ہے مختلف نسخے اپنے ساتھ لے لیں، اور ہر جماعت جو ہے 2-3 چھوٹے پورٹیبل مائک جو آتے ہیں مستورات میں عموماً استعمال کرتے ہیں، وہ مائک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہاں بلڈنگوں میں اور مینا میں عرفات میں سب جگہ، تو وہ ساری جماعتیں اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتی ہیں۔ پھر صوبے کی سطح سے ایک جماعت 4-5 ساتھیوں کی بنا لیتے ہر سال، اس سال وہ جماعت بن چکی اور انہوں نے اپلائی کر لیا، الحمدللہ ان کا منظور بھی ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارے صوبے کی سطح کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، گزشتہ سال مولی یاسین صاحب اور مولی احمد حسین صاحب کے ساتھ دوسرے 3 ساتھی طے ہوئے تو گئے تھے، اس سال ہمارے قاری ہارون صاحب کے ساتھ شاید مولی یاسین صاحب ان کے ساتھ دوسرے 3-4 ساتھی ہیں۔ یہ حضرات کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی کوشش کرتے جتنا ہو سکے حج سے جلدی پہنچ جائے وہ، کیونکہ وہ جہاں یہ ساری جماعتیں جو جائے گی 25، 30، 40، 50 جماعتیں، ان سے وہاں کام لینا ہے، تو پھر جہاں بلڈنگوں میں قیام ہوتا ہے تو کوئی ایک بلڈنگ یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ روزانہ کا مشورہ وہاں ہو، تو پھر یہ جماعت وہاں روزانہ مشورہ قائم کرتی ہیں۔ ان جماعتوں میں سے 2-2، 4-4 ساتھی روزانہ پہنچتے ہیں، پھر وہیں تقاضے آتے ہیں، بھائی فلاں بلڈنگ میں تقاضا ہے، فلاں جگہ تقاضا ہے، فلاں جگہ، تو وہ وہاں سے پھر کام شروع کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سال کتنی بلڈنگوں میں؟ گزشتہ سال تقریباً 300 بلڈنگوں میں انہوں نے کام کیا، وہاں جہاں ہمارے ہند و پاک کے حجاج ہوتے ہیں وہ، باقی ان کو پھر انفرادی محنت جو حرمین کی سمجھاتے ہیں، اس میں مختلف صلاحیت کے لوگ، کوئی انگریزی داں ہیں، کوئی عربی داں ہیں، کوئی اردو والے ہیں، تو وہ پھر حرمین میں انفرادی جو ملاقاتیں کرتے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں سے، تو وہاں اختلاط کرتے ہیں، ایسے مینا عرفات میں بھی۔ تو اس سے الحمدللہ یہ بنی بنائی تیار جماعتیں ہوتی ہیں، اور اکثر تو وہ کہیں سے 2000 جاتے ہیں، کہیں سے 3000 جاتے ہیں، کہیں سے 5000 جاتے ہیں، تو اگر یہ تھوڑی سی فکر ہو جائے، لیکن یہ بھی کام قابو میں اس وقت آئے گا جب اس کو مسجد وار جماعت اپنے ذمے لے گی۔ تو سارے کام جیسے ان کی فہرست
यानी 2-4 दिन में पूरे सूबे के हजों की फहरिस्त आ जाती। वो हज कमेटी से हम लोग नहीं लेते, मस्जिद और जमात से लेते हैं। और मस्जिद और जमात से इसलिए लेते हैं कि मस्जिद और जमात को भी पता चले कि हमारा ये आदमी हज में जाना। अगर हज कमेटी से लेंगे तो जिले वाले को भी पता नहीं होगा, हल्के वाले को भी पता नहीं होगा, मस्जिद वाले को भी पता नहीं होगा कि कौन हज में जा रहा है। और मस्जिद और जमात से फहरिस्त मांगते हैं तो मस्जिद और जमात को पहले पता चलता है कि आदमी हज में जा। फिर अब उनकी मुलाकात करने तो वही करेंगे, उनको करीब करना, मानूस करना, उनको जोड़ में ले जाना है मस्जिद और जमात लाएगी, उनके फैरोजे लगवाने हैं चिल्ला चरमन वही लगवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रुख से ये काम भी बहुत आसान हो जाता है। इस साल भी अभी उनको अगले मशवरे में वो हजरात साल वाले 4 महीने वाले मस्तूरात की जो फहरिस्त है वो अगले मशवरे में लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह होता है तो फायदा हो जाता है। ऐसे ही ये जो हमारी सूबे में जमात चली है भाई मौलवी फरीद, ये तो आपने बयान कर दिया। ये तय करो कि हर सूबे वाले किसी वक्त पर अलग बैठ कर ये हम अपने सूबे में ये चीजें कैसे चला सकते। अब बयान आपने सुन लिया, फिर अब सब आप अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे, कोई कहीं के हैं तो कहीं के हैं। यहाँ एक वक्त तय कीजिए कि जिसमें सूबावार बैठकर ये सोचिए कि जो इन्होंने बताया है वो हम अपने सूबे में कैसे चला सकते। तो इन्होंने 3 बातें बताई, इनके बयान का खुलासा। तलबा में मेहनत, मस्जिदवार उनकी फहरिस्त बनाकर, हर मस्जिद में जो तलबा है उनकी फहरिस्त बनाकर। दूसरे नहीं तो प्रोफेसर को भी उसे बने दीजिए। दूसरी पहली बात तो इन्होंने तलबा की मस्जिदवार फहरिस्त, उसमें फिर इनको कब निकाल सकते हैं, कब छुट्टियां हैं, कितने दिन की छुट्टियां हैं, ये इन्होंने मस्जिदवार बताया। तो दूसरी बात नहीं जो सुनिए हज की तो आखिर की है प्रोफेशनल, ये डॉक्टर, हाँ डॉक्टर लोग। तीसरी बात नहीं भाई ठहरो, फिर तो जोर ना। दूसरी बात जो पुराने साथी हैं उनकी तारीखें 4 महीने की चिल्ले की तय करके वो उनके साथ जमाते बढ़ाएगा। वो मस्जिद तय करे तो भाई हमारे ये 2 साथी हैं, इनके साथ 3 चिल्ले की जमात कब जा सकती है, उनकी तारीखें तय करके उनके साथ जमात बनाना, चिल्ले की तारीखें तय करके उनके साथ जमात बनाना। ये अगर अभी मस्जिदवार नहीं सतह पर नहीं हो रहा है तो कम से कम ये छोटे छोटे हल्के हैं उस सतह पर हो जाए। जैसे इन्होंने कहा कि इनके सूबे के 313 हल्के हैं और हर हल्के वाले जुड़कर भाई हमारे यहाँ के जो पुराने साथी हैं इनकी चिल्ले की तरतीब क्या होगी, 3 चिल्ले की क्या तरतीब होगी, तारीखें तय कर लिया वो और फिर उस तारीख पर जमात बनाने की कोशिश करें। तो इससे इंशाल्लाह हमारी चिल्ले की और 3 चिल्ले की जमातें बढ़ जाएंगी। और इधर तलबा की तरतीब जो बताई मस्जिदवार फहरिस्त बनाकर, और तीसरी हाजियों की जो तरतीब उन्होंने बताई। तो ये 3 चीजें हैं। और प्रोफेशनल भी तलबा और प्रोफेशनल को साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिन दिनों में तलबा की छुट्टियां होती हैं उन्हीं में इनकी भी छुट्टियां होती हैं। तो ये 3 चीजें हैं, तलबा की तरतीब, प्रोफेशनल के साथ, उसमें डॉक्टर इंजीनियर सब छुट्टियां आमतौर पर एक साथ ही होती हैं। दूसरे पुरानों की तरतीब बने 3 चिल्ले की और उनकी तारीखें तय हों, उस तारीख पर वो अपनी मेहनत करके जमातें बताएं। और तीसरे ये हाजियों की मेहनत जो समझाई है इसको एक थोड़ा सा आसान करके मैं बताता हूं कि एक जहाज में आमतौर पर 300 साथी होते हैं। एक जहाज में 300 होते हैं। उन 300 में जरूर 10-15 ऐसे होते हैं जो 4 महीने चिल्ला लगाए हुए होते हैं, वही जमात बन गई। अगर आप उनको जहाज वाइज लेंगे तो एक जहाज में 300 आदमी जा रहे हैं, उनमें 10-15 ऐसे हैं जिसके चिल्ले 4 महीने लगे हैं, वो वही जमात बनेगी। वो 10-15 ऐसे वो उन पर मेहनत करेगी, वह पूरा चिल्ला। तो ये चीजें ये सुन के यहाँ से जाके काम नहीं चलेगा। कोई वक्त तय कीजिए कि जिसमें बैठकर
ہم اس بات کو کیسے قابو میں لائیں ہمارے صوبے میں، اس پر غور کیا جائے. وہ کب کریں گے؟ آج عشاء بعد بیٹھے ہیں کھانے کے بعد. نہیں ذرا اچھا تفصیلی وقت چاہیے. کیونکہ بتائیے بھائی دیجیے. میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کارگزاری سن کے جانے کا کام نہیں ہے، کارگزاری سے کام لے جانا ہے. کل فجر کی مجلس کے بعد بھی بیٹھ سکتے. میں ابھی کتنی کارگزاریاں ہیں؟ ابھی 3 کارگزاریاں. بھائی کل 10 بجے رکھو. نہیں یہ اتنا تھوڑی جلدی کام ہو جاتا ہے. یہ ان کو سوچنا ہوگا، ترتیب دینی ہوگی. تو 10 بجے رکھو، کیا بات ہے؟ کچھ اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ 10 بجے صبح بھر بیٹھے اور صبح بھر بیٹھ کر طلبا کی محنت کی جو ترتیب بنا بتائی ہے، مزیدار فہرستیں بنا کر ان کی چھٹیوں کو سامنے رکھ کر ان کی تشکیلیں کر کے جتنی چھٹی ہے اتنی چھٹیوں کے لیے ان کو نکالنا. اب یہ تمل ناڈو والے کارگزاری میں سنا رہے تھے کہ 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے، ہم 10 دن کی تشکیل نہیں کرتے، 3 دن کی کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں کرتے ہو؟ 10 دن کی کرو. ہفتے کی چھٹی ہے، ان کی ہفتے کی تشکیل کرو. یہ بھائی اقبال نے کارگزاری سنائی. میں وہاں کمرے میں سن رہا تھا کہ ہم عشرے کی تشکیل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ طلبا ہیں وہ، تو ان کی آپ 3 دن کی تشکیل کرتے ہو. ہفتے کی چھٹی ہے، ہفتے کی کرو. 10 دن کی ہے، 10 دن کی کرو. اور میں یہ ہر صوبے والے جب ذمہ دار مجمع آیا ہے، یہ بیٹھ کر طلبا کی ترتیب بنائے، پروفیشنل کی ترتیب بنائے، اور پرانوں کی چلوں کی تاریخیں طے کرنے کی پچھلے کی وہ ترتیب بنائے، حج کی ترتیب بنائے. حج میں ایک بڑا مجمع وہ ہوتا ہے جو محبین کہا کرتے تھے ہم، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بالکل غیر مانوس. اور پر محنت کا بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ ساری چیز بیٹھ کر اس کی کوئی عملی شکل کیا ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ 10 بجے رکھیے، اس سکون کے ساتھ بیٹھیں، فریش بیٹھیں اور 3-4 باتوں کی ترتیب بنا کر پھر بتائیں ہم نے یہ سوچا ہے. مشورہ کر کے پھر جمع ہو کے بتائیں ہر صوبے والے ہم نے یہ سوچا ہے، یہ ترتیب سوچا ہے، یہ لے کے جا رہے ہیں مقام. ابھی تو مشورہ ہوگا کل کا، تو 10 بجے کی فہرست یہ مشورہ رکھو. مشورے کے وقت اس کی تجویز کر لیں گے کہ کون سا وقت اس کے لیے مناسب ہے. اس وقت کو ظہر کے بعد جو بھی چلیے کیجیے پوری کر لیجیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جو امور آپ نے فرمائے وہ مرتب کر لیے جائیں تاکہ سوچنے میں آسان ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، وہ لکھوا دیں گے. ٹھیک ہے، لکھ لیں، صوبے والے لکھ لیں. عصری طلبا پروفیشنل حضرات کا جو کام ہے ان کی فہرستیں بنوانا، مسجد کی سطح سے کیسے اس کو آگے بڑھانا. ایسے ہی ریلوے والے سماج سے معذورین حضرات ہیں، ان کو بھی مسجد کی سطح سے فہرستیں بنوا کر ان کا کام مسجد کی سطح سے کروانا. اور قرآنوں کی چلے اسی طرح پرانے چلے 3 چلے والے جو ساتھی جماعتیں لے کر جاتے ہیں، مسجد وار جماعت دیکھو، آپ نے پہلے ضلع سے شروع کیا پھر مسجد پر آئے ہو. جی آپ ایک دم سے کو مسجد پر چلے جاؤ. اس میں یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی آپ کی طرح پہلے ضلع سے شروع کریں. جی اور پھر مسجد کی سطح پر آئیں. اس میں ہمارے یعنی ملک میں 3-4 قسمیں ہیں صوبوں کی. جیسے یہ وادی والے ہیں، ہریانہ والے ہیں، کرناٹک والے ہیں، مہاراشٹر کے بہت سے اضلاع ہیں. ٹھیک ہے، ہم مسجد کی سطح پر کریں گے، لیکن جہاں یہ سطح نہیں ہے وہاں وہ ضلع سے شروع کر کے پھر بس صحیح ہے. بہت سے ضلع ابھی وہ ہیں جن کا کام مسجد جتنا نہیں ہے، ان کو تو ضلع سے لانا پڑے گا. لیکن یہ جو مجمع ہے ہمارا، یہ مجمع یہ جس مسجد سے ہیں، اگر یہ حضرات اپنی مسجد سے اس کو شروع کر دیں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے. اگلا جو کارگزاری میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ہمارے صوبے میں جماعتیں چلتی ہیں اس میں زیادہ تر وہ جماعتیں چلتی ہیں جو پیدل چلاتے ہیں، جس کو ہم لوگ زون کہتے ہیں. یہ جیسے 313 وہ حلقے ہیں جو آباد حلقے ہیں، ایسے تقریباً 350 زون ہیں. ہر ضلع کسی کے 10 ہیں، ان کے حلقے 10 ہیں، ایسے زون ان کے 10. وہ زون کہتے ہیں ان کو کہ جہاں 5 مسلمانوں کے مکان سے لے کر 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 تک
لیکن اس میں وہ بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جہاں جماعت کا داخلہ نہیں ہے، وہ دیہات غیر محبین حضرات ہیں جو داخل نہیں ہونے دیتے. تو ایسے دیہاتوں کو تقسیم کیا ہے، ہر ضلع کسی نے 10 زون بنائے، کسی نے 15 بنائے، کسی نے 20 بنائے. تو وہ جو ہمارے عمومی اجتماعات ہوتے ہیں دسمبر میں، جنوری میں، جی ہاں وہ دیہات ہیں جہاں مسلمان ہیں، جیسے 5-10 گھر ہوتے ہیں، مسجد نہیں ہوتی ایسے، تو یہ سارے دیہات اس میں لے لیے. 5 گھروں سے لے کر اوپر تک جہاں مسجد ہے یا نہیں ہے لیکن کام نہیں، محبین حضرات ہیں یا جہالت ہے، کام نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایسے دیہات. تو ان کے جو یہ زون بنے، ہر ضلع والے اپنے زون میں اجتماع سے 2 چلے پہلے پیدل جماعتیں چلتے ہیں. یہ جماعتیں 8 سے 10 ساتھیوں کی ہوتی ہیں، اس میں 4-5 4 مہینے والے اور باقی چلے والے. نئے ساتھیوں کو اس میں نہیں پیش، اور بہت معذور ساتھیوں کو نہیں پیش، کیونکہ پورا سفر پیدل کرتے ہو، 250 300 400 کلومیٹر ہو جاتے ہیں ان کے پورے. وہ اپنا ٹینٹ لے کر جاتے ہیں. ہر یہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے پاس اپنا ٹینٹ بن گیا کہ وہ کیونکہ سالانہ وہ جماعت بھیجتے ہیں اپنی اس میں زون میں، تو پھر وہ اپنا ٹینٹ اس جماعت کو دے دیتے ہیں. وہ جماعت ٹینٹ لے کر سفر کرتی ہے، پیدل چلتی ہے پورے علاقے. تو اس سے الحمدللہ یہ ہوا کہ جو شروع زمانے میں تبلیغ چلی، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو پیدل جماعتوں کے ذریعے سے چلت پھرت ہوئی، تو اس میں نکلنے والے بھی بنتے تھے اور نئی نئی جگہوں پر جماعت جاتی تھی. قسم پرسی کے عالم میں ہوتی تھی، روتے تھے، ڈھوتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. نئی نئی جگہوں پر نماز باجماعت شروع ہوتی تھی. تو اس طرح کی کارگزاریاں اس سے آنے لگی کہ نئے نئے دیہاتوں میں نماز باجماعت. ایسے کئی دیہات ہیں جہاں نئے عبادت خانے 4 گھر ہیں، 5 گھر ہیں. ان کو یہ بتاتے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو پاک رکھا، جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ جہاں بھی چاہے نماز. وہ کہہ رہے ہمارے مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں. بھائی آپ 4 گھر والے مل کر کوئی جگہ طے کر لو، لیکن کوئی گھر طے مت کرنا. اس لیے کہ گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ 4 گھر ہوتے ہیں، 12 راگ ہوتے ہیں، وہ 4 کو بھی آپس میں اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے. کوئی گھر طے کرو گے تو جمع ہونا مشکل ہو جائے گا. تو کوئی درخت کے نیچے ادھر ادھر کوئی جگہ آپ لوگ ٹھہر جاؤ وہاں. پھر ان کو جاتے ہوئے ترتیب بتا دیں، جیسے ہم لوگ 2 دن سے 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ اسی طرح ان میں سے کسی ایک کو اذان سکھا دو. کسی نوجوان لڑکے کو کچھ نہیں آتا تو 2-3 صورتیں بھی سکھا دو اور اس کو امام بنا دو. ان کو کہو کہ آپ 3 وقت 4 وقت 5 وقت جتنی پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اذان نماز باجماعت وہاں شروع کر. دوسرا، ان کے جتنے بچے ہیں چھوٹے، 2 دن آپ کے رہتے ہوئے ان کو کچھ کھلا پلا کر، ٹافی دے کر، بسکٹ کھلا کر ان کو بلاویں اور ان کو کلمہ سکھا دیں بچوں کو. اور ان بچوں سے کہیں کہ یہ کلمہ آپ اپنے گھر کی مستورات کو، اپنی اماں ہیں، بہن ہیں، کوئی بھی گھر میں عورتیں ہیں، آپ ان کو یہ کلمہ سکھاؤ. جو آپ نے سیکھا ہے ان کو سکھائیں. گھر کے مردوں کو اپنی تعلیم میں اور اپنے اعمال میں شریک کرتے ہوئے ان کی تشکیل بھی کریں. جیسا موقع ہے کم از کم ان کو اپنے ساتھ رکھیں. اور اگلے دیہات میں جاوے تو ان کو تشکیل کر کے اپنے ساتھ لے جائے. بھائی اگلا دیہات ہم جا رہے ہیں، آپ سے قریب ہے، آپ واقف ہو، آپ ہمارے ساتھ 2 دن لگا دو، 1 دن لگا. وہ اتنا بھی عذر کرے تو ان سے کہو کہ کام کرو، آپ ہماری رہبری کر لیں. یہاں سے وہاں تک 10 کلومیٹر ہے، آپ ہماری رہبری کر لو، ہماری پیدل جماعت ہے، آپ کو بھی اجر ملے گا ہمارے ساتھ رہنے کا. تو اس طرح کرتے ان کو حرکت کرا کچھ نہ کچھ رکھے. اور وہ 2 دن کے قیام کے دوران میں جو مستورات ہیں، 4 گھر 5 گھر ہیں، تو ان 4-5 گھروں کی عورتوں کو مقامی ان کے مردوں سے مشورہ کر کے کسی ایک گھر میں جمع کر کے ان سے آدھا پونا گھنٹہ ضرور دین کی بات، وہ جو زبان سمجھتے ہیں اس زبان میں ان سے بات کر لیں. موٹی موٹی اعمال کی بات کر لیں، گھر میں نماز قائم کرے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے، اپنے گھر میں تعلیم کرے، اپنے گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجیں، دین کی جو موٹی موٹی باتیں ان کو سمجھیں. تو اس طریقے پر یہ جماعتیں ابھی نکلنا شروع ہو گئی، کیونکہ آگے دسمبر میں اجتماع ہوں گے. تو وہ 2 راؤنڈ میں یہ جماعتیں ایک چلہ پورا کرتی ہیں. وہ پہلی جماعت کا چلہ جس دن ختم ہوتا ہے اس دن دوسری جماعت کا چلہ شروع ہوتا ہے. وہ دونوں جماعتوں کو اگر 10 جماعتیں ایک زون کی تو وہ 10 اور اگلی جانے والی 10 ان کا اختلاط کروا دیتے. وہ آپس میں ایک دوسروں کو کارگزاری سنا دیتے ہیں. وہ پوری ڈائری بناتے ہیں، کتنے کون سے دیہات میں وہاں کتنے گھر ہیں، وہاں کون آدمی ہے جس کا ان ملاقات ہوئی، نمبر وغیرہ ہے سارا وہ تفصیل دے دیتے. وہ کافی ان کو دے دیتے ہیں، عملاً ان کو سمجھا دیتے ہیں. پھر وہ جماعت دوسرے راؤنڈ کی وہاں چلتی ہے. ان کے ذمہ کرتے کہ پورا کام کرتے ہوئے وہاں سے نقد جو تشکیل ہو جائے ان کو روانہ کریں، تاکہ آخری درجے میں اس علاقے کے پورے مجمع کو اجتماع میں لے کر آئیں. اس لیے وہ جماعت پھر آخری 2 دن اجتماع سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ان دیہاتوں میں پھیلا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ مجمع کو وصول کر کے لاتے ہیں.
پھر اجتماع میں ضلع کے تمام حلقوں کے ذمہ دار حضرات، اس ضلع کے علماء کو بھی دعوت دیتے ہیں، مدرسے والے، مکاتب چلانے والوں کو بھی، وہ حضرات بھی شریک ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے دونوں جماعتوں کی کارگزاری ہوتی ہے۔ تو ضلع کے سامنے بھی اپنے پورے ضلع کے حالات آ جاتے ہیں، وہاں کے علماء کے سامنے بھی آتے ہیں، جو حضرات مکاتب چلاتے ہیں ان کے سامنے بھی آتا ہے، تو پیچھے پیچھے پھر وہ مکاتب وغیرہ کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے کافی علاقے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جہاں کہ نئے مکاتب شروع ہوئے، عبادت خانے بنے، مسجدیں تعمیر ہو گئی، ان دیہاتوں سے بلکہ جماعتیں وصول ہونا شروع ہو پچھلے 4 مہینے کے لیے، اور پھر سال بھر اسی مسجد کارگزاری کے مجلس میں پھر اخیر میں اب ان سے کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ دونوں کی آپ کی 20 جماعتیں جو جا کر آئے، آپ ضلع کے ذمہ دار حضرات، آپ حضرات بس بیٹھ کر یہ جتنے دیہات ہیں ان دیہاتوں میں سال بھر محنت کا نظام بنا، تو پھر وہ بیٹھتے ہیں اور وہی ترتیب کہ مسجدیں دیہات لے لیتی ہیں ضلع کی، مطلب اس ضلع میں 50 مسجدیں ہیں، مضبوط مسجدیں جہاں 5 اعمال ہیں، تو 50 مسجدیں ایک ایک دیہات، یا زیادہ دیہات ہوتے ہیں تو 2 دیہات ایک مسجد نے لے لیے، تو اب وہ اپنی سیر روزہ جماعتوں کے ذریعے سے یا اپنے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ جو بڑے ایسے دیہات ہیں جہاں ابھی تک کی زیادہ راستہ کھلا نہیں ہے، آبادی زیادہ ہے، تو وہ حضرات جو ہے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آمد و رفت شروع کرتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں خیر خبر لیتے ہیں، کوئی جنازہ ہے شریک ہو جاتا، اپنے یہاں پر خوشی ہے تو ان کو بلا لیتے ہیں، اس طریقے سے ان کا کوئی آدمی بیمار ہے، بڑے شہر میں دیہات کے لوگ آتے ہیں تو وہاں ہاسپٹل میں ان کی بیمارداری کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی خدمت ان کی کر لیتے ہیں، تو اس سے کافی ماحول سازگار ہو گیا۔ شروع میں جب یہ جماعتیں چلی تو یہ 2-3 مہینے ہمارے ذمہ داروں کے اسی میں گزر گئے، فلاں جگہ سے جماعت کو نکالا ہے، فلاں جگہ مارا ہے، آج یہاں سے نکالا، وہاں سے نکالا، یہی خبریں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی وہ خبریں کم ہو گئی، یعنی وہ یہ شخصی اور وہ والا نظام نہیں تھا، وہ اس کا یہ پرانا والا نظام جس میں نکالنا یہ وہ تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ ہو گیا کہ بہت سی جگہوں پر وہ چاہے وہ مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے، لیکن اگر تمبو لگا کے باہر ٹھہرے ہیں ٹینٹ میں تو حرج نہیں ہوتا، اور بعض جگہ پر جو ہے مسجدوں میں بھی الحمدللہ دروازہ کھل گیا۔ بہت سی جگہوں پر برادران وطن نے پناہ دی کہ اگر انہوں نے نکال دیا تو بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ ہمارے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ امارت والوں کی طرف سے نہیں، یہ محبین کی طرف سے، جن کو غلط فہمیاں ہیں۔ جی ہاں، تو پھر اس میں ان لوگوں نے اپنا کھیت دے دیا کہ آپ یہاں یہ تو پگ پاڑا کہتے ہیں ہماری گجراتی میں، اس پہ پیدل یاترا والے لوگ ہیں، یہ مقدس لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر جگہ دے دیتے کہ آپ ہمارا یہ کھیت ہے، یہ ہمارا بور ہے، آپ یہاں ٹھہر جائیے، یہ ہمارا گھر ہے، آپ یہاں ٹھہر جائیے، لیکن کیونکہ اصولی ایک بات ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کسی کے گھر میں قیام نہ، اس لیے کہ دیہاتوں میں پردہ نہیں ہوتا، پردہ ہوتا نہیں، جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان جماعتوں کو ہدایت نہ مسلمان کے گھر میں ٹھہرے نہ کسی اور کے گھر میں ٹھہرے، اپنا تمبو لگا دیں اور گھروں سے تھوڑے فاصلے پر قیام کریں تو اور وہی رہیں، کھانے پینے میں بھی دیہی علاقے ہوتے ہیں تو اس حساب سے کھانا پینا بھی اپنا رکھیں اور اپنا خود پکاویں اور خود ہی پیدل چل کے اپنا نظام بناؤ۔ تو الحمدللہ اس سے ان علاقوں میں بھی محنت ہوئی اور ہمارے ذمہ داروں کے سامنے بھی وہ علاقے آئے، کبھی اتنے سارے علاقے چھوٹے ہوئے، شہروں میں ایسے بڑے بڑے بنجر علاقے ہیں، سورت میں، احمد آباد میں، بروڈا میں، راجکوٹ میں، جام نگر میں، کہ جہاں یو پی، بہار، بنگال، آسام کے ہزاروں مزدور جو میلوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی پچھلے سالوں سے ترغیب دی ہے، انہوں نے بھی اپنے شہروں کے ایسے محلے نکالے ہیں جہاں اس قسم کی آبادی جھوپڑ پٹیاں ہیں، تو وہاں بھی کچھ علاقوں میں دونوں کی جماعتیں چل رہی ہے، کچھ علاقے وہ ہیں جہاں بھی اتنا بڑا ایریا ہے وہ کہ اس کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو دوسرے گشت اور سیر روزہ جماعتوں پر تقسیم کر کے وہاں کام شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک منٹ، یہ جیسے بتایا نا انہوں نے کہ 313 آپ کے وہ حلقے ہیں، اور یہ ایک منٹ 313 حلقوں میں سے ہر حلقے میں کون کون سی بستیاں ہیں وہ ان کے پاس فہرست کچھ لیا ہے، کوئی نئی بستی ملتی ہے کہ ہاں بھی مسلمان ہے، وہ نئی بستی دریافت ہوئی تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ کوئی یہ بستی اور ملی ہے، اس کو آپ اپنی فہرست کو چڑھانا، کسی جماعت کو کوئی بستی ملی جو پہلے نہیں تھی، تو وہ بستیاں ساری کسی نہ کسی حلقے میں آ جاتی ہیں، ان کے نظام میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ پورا کرناٹک والوں کے کھاتے میں جاتا ہے یہ پوری محنت؟ کیا ہوا؟ مولانا اسماعیل صاحب اور وہ حضرات ایک مرتبہ اجتماع میں وہاں گئے اور وہاں یہ کارگزاری شروع ہوئی،
پھر دوبارہ مولانا اور کچھ ذمہ داروں کو لے کر گئے دوسری بار کہ بھائی چلو ان لوگوں کی ایک بہت اچھی شکل ہے یہ محنت کی، اور پھر وہاں اس کو پورا سمجھ کے آئے. پھر یہاں ہمارے صوبے کے مشورے مولانا رکھا اس ضلع والوں سے کہا کہ اس طرح سے آپ ترتیب بناؤ اور ایسے ایسی جگہوں پر محنت کی شکل بناؤ. تو ہمارے ضلع کے ذمہ دار آنند کے حاجی فضل جی، کیونکہ سب سے زیادہ بنجر جو تھا وہی ضلع اس حساب سے، غیر مانوس بستیاں اور بہت جہالت وہاں، اور سب سے زیادہ فائدہ بھی وہاں ہوا. اس وقت جو اگر پورے صوبے کی کارگزاری جمع کرے تو سب سے زیادہ محنت ہو. تو انہوں نے مشورے میں کھڑے ہو کر مولانا سے ایک سوال کیا، مولانا آپ جن بستیوں میں جماعتیں لے کر جانے کا کہہ رہے ہیں کہ 8 آدمیوں کی 10 آدمیوں کی، وہاں تو ہم اس لباس میں کاروبار کرنے نہیں جا سکتے. ہمارا پھیریا جو ہوتا ہے پھیری والا، وہ اگر اس لباس میں ہے تو اس کو انٹری نہیں ہے اس دیہات میں. تو وہاں ہم جماعت لے کر جائیں. تو ہمارے مولانا نے فرمایا کہ ہاں جماعت لے کر جاؤ. کیا کریں گے؟ آپ کی جماعت کو نکال دیں گے، ماریں گے، اور کیا کریں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے جائیں گے ہم. تو پھر وہ خود گئے اور ان کے ضلع کے ذمہ دار گئے. ایسے اور اضلاع کے ذمہ دار گئے پہلے، ضلع کی سطح کے ذمہ دار، اور وہ پیدل چلے، ان کو نکالا گیا مسجدوں سے. لیکن الحمدللہ اس سے ایک طرف یہ نفع ہوا، دوسری طرف فائدہ یہ ہوا کہ جو مجمع میں جو جمود تھا، اور 3 دن کی جماعتیں بھی کوشش کرتی تھی کہ پنکھے والی مسجد میں روک دو، اے سی والی مسجد میں روک دو، بہت زیادہ دور مت بھیجو، ہمارا اندر 2 ٹیچر ہیں، دفتری کرنا ہے ہم کو، یہ سب ختم ہو گیا. اب کوئی ٹیچر بھی دفتری والا نہیں رہا، کوئی ڈاکٹر بھی دفتری والا نہیں رہا. ایک اسپرٹ اور مجاہدے کی جو قوت ختم ہوئی تھی، الحمدللہ وہ پیدا ہوئی دوبارہ. کیونکہ سب زونوں میں گئے، پیدل چلے، اصل تبلیغ کی جو شروع ہوئی اس طرح کی، پیدل چلنا، خود پکانا، اور بالکل بے طلبوں میں جانا، نہ کوئی کھانے کی دعوت ہے، کوئی چائے پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ جہاں چاہ رہے ہیں یہ لوگ کھانا پکا رہے ہیں اور بستی والے بھائی نکلو، بھائی کہہ رہے کھانا پک رہا ہے، ذرا کھا کے جاوے. تو وہ کھانا ان کا الٹا دیا، پکا کھانا انہوں نے پھینک دیا. تو اس میں جب یہ چلے تو ان کی کارگزاری میں آخری جو ہمارے ذمہ دار حضرات بات پوچھتے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اتنے چلے زندگی میں لگے، ایسا چلہ کوئی نہیں لگا. آئندہ کیا ارادہ ہے کہ ہر سال زون میں جائیں گے. پھر کچھ 2-3 سال کے بعد یہ طے کرنا پڑا کہ بھائی پھر دور کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ اگر یہ سارے ذمہ دار ہر سال زون میں جائیں گے تو دور کون جائے گا؟ تو پھر یہ حضرات نے مشورہ کیا کہ بھائی 1 سال زون میں جاوے، 1 سال باہر جاوے، تاکہ باہر کے تقاضے بھی پورے. یعنی کام کرتے کرتے اتنا مزہ آیا اس میں اور اتنا فائدہ ہوا ساتھیوں کو کہ وہ جو قوت جوہر ختم ہوا تھا، مجاہدے کی قوت، وہ الحمدللہ پیدا ہوئی ساتھیوں میں. اور اچھا وقت، اچھے تاثرات ہیں، بڑے مبشرات. خواب بھی ساتھیوں نے بہت دیکھے، لیکن چونکہ وہ تو ہمارا وہی نہیں ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی کام کرے، اصل تو حضور والی محنت ہے اس لیے کر رہے ہیں. تو بہت سارے مبشرات بھی ہوئے، بہت ساری مددیں بھی ہوئی اس میں ساتھی جماعتوں کی، اور اس سے کافی نفع ہوا الحمدللہ. تو اس میں وہی ہوا جیسے کہ ذمہ داروں نے طے کیا. تو اگر یہ مسجد کی سطح سے جماعت بنانا، 3 دن کی مسجد کی سطح سے چلے کی جماعت بنانا، جس مسجد میں اگر اس سطح کے کوئی ذمہ دار موجود ہیں وہ آواز لگائے اور 4 مہینے کی جماعت نہ بنے، نہیں ہو سکتا ہے. کہ اگر وہ 2 مہینے پہلے سے آواز لگا دے کہ میں دسمبر میں 4 مہینے تیار ہوں 5 دسمبر سے، تو انشاءاللہ 5 نومبر کو اس جماعت کا ریزرویشن ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حضرت کے لیے آسان فرما. ایسے جو مدارس کا کام ہے اس میں اور مزید ابھی بھی جو جماعتیں چل پھرتی ہے تو وہ ان دیہاتوں سے گزر کر آتی ہے، تو ان کے اوپر اگر خدا نہ کرے کوئی بات ہو تو وہ اس کو چھپاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ جماعت پر گزری، ان کو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ زون بند نہ ہو جائے.